أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الانفال کا یہ 8واں رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ ہی کی طرح غزوہ بدر کے بعد بدر کی جنگ کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس پہ تبصرہ فرمایا. جس طرح کہ سورۃ الانفال کی بیشتر آیتوں میں اس جنگ کا تذکرہ ہے، اس واقعے کا تذکرہ ہے، جن مخصوص حالات میں وہ جنگ لڑی گئی تھی. واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ کے مخالفین نے یہ سوچا تھا کہ ایک ہی حملے میں ہم مدینہ منورہ سے اسلام کی جڑ کو اکھاڑ کر پھینک دیں گے. انہوں نے یہ تصور کیا تھا، انہوں نے اپنے تئیں یہ سمجھ لیا تھا کہ مسلمان اس حملے کی تاب نہیں لا سکیں گے اور پھر آگے ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی سرگرمیاں جاری نہیں رہ سکے گی. چنانچہ انہوں نے زبردست قوت جمع کر کے 1000 کی تعداد میں مدینہ منورہ پر حملہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی یہ سب کام آئی اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. 313 کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی بغیر ہتھیار کے برائے نام سواریوں کے ساتھ میدان میں نکلتی ہے اور اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں نازل ہوئی اور الحمدللہ وہ فتح مبین کہلائی. اس دن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوم الفرقان کہا کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن. اب اس کے بعد سے چند مسائل کھڑے ہوئے ہیں جن میں ایک مال غنیمت کا مسئلہ تھا کہ جنگ جیت لینے کے بعد جو مال ہاتھ لگا ہے اس کا کیا کیا جائے، کیونکہ پچھلا جو رواج تھا عربوں کا وہ یہ تھا کہ جس سپاہی کے ہاتھ جو چیز لگتی تھی وہ اس کی کہلاتی تھی. لیکن اسلام نے اس نظام کو تبدیل کر دیا اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ سارا کا سارا مال وہ بیت المال میں اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنے کے لیے جمع کر دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں یہ آیت نازل فرما دی کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
वलिर्रसूल वलिदिल क़ुरबा वलियतामा वलमसाकिन वब्निस सबील, जिसकी तस्रीह गुजर चुकी है कि जो कुछ माल गनीमत तुम्हारे हाथ लग रहा है उसकी तकसीम ख़ास तरतीब से होगी। उसका 5वां हिस्सा तो खालिसतन अल्लाह के लिए फारिग कर दिया जाएगा और अल्लाह और उसके रसूल उसको तकसीम करेंगे गरीबों पर, यतीमों पर, मसाकिन पर, बेवाओं पर, परेशान हालों पर। और बाकी जो हिस्सा होगा वो सिपाहियों की फलाह बहबूद के लिए खर्च किया जाएगा। वो तरतीब अल्लाह ताला ने नाजिल फरमा दी। अभी एक दूसरा मसला है और वो मसला ये है जंगी कैदियों का क्या हो। उसका हुक्म आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जो आइंदा रुकू में इंशाअल्लाह आएगा। बीच में एक दरमियानी चीज़ ये है कि मक्का मुकर्रमा बड़ी तादाद में लोग लौट पड़े। लाजमी बात है वो 1000 का लश्कर था, उसमें से 70 मारे गए थे और इसमें कोई शक नहीं कि जो 70 मारे गए थे वो सूरमा थे, बड़े बड़े पहलवान थे, वो लीडर थे, वो सरदारान कौम थे। इसमें कोई शक नहीं, इनकी कमर तो टूट चुकी थी लेकिन बड़ी तादाद वापस भी तो गई है। 70 ही गिरफ्तार हुए हैं, 1000 में से आप 140 निकाल लें तो इसके मानी है कि 860 तो वापस ही गए हुए हैं। तो मुसलमानों को ये एहसास था अभी बड़ी तादाद वापस हो चुकी है। और जो सहाबा थे वो अरबों की नफ्सियात से वाकिफ़ थे और उनकी वाक़फ़ियत बिल्कुल हक़ बजानिब थी। वो जानते थे कि ये अरब इंतकामी होते हैं, दोबारा हमला करने के लिए तैश में वो आएंगे, इंतकाम की आग बुझाने के लिए वो फिर लड़ेंगे भिड़ेंगे, लिहाजा एक फ़िक्र थी उनको। और लाजमी बात है सहाबा से ज़्यादा उनकी नफ्सियात से, कुरैश की नफ्सियात से और कौन वाकिफ़ हो सकता है। तो एक ये फ़िक्र दामनगीर है कि ये दोबारा फिर कभी भी आ सकते। और जैसे कि आप जानते हैं कि हुआ भी ऐसे ही, दोबारा वो लोग फिर आए, ओहद के मैदान में जंग हुई और इंतकाम की आग को उन्होंने अपनी ठंडा करने की पूरी कोशिश की। तो एक मसला तो ये था कि ये दोबारा लौट कर आएंगे, हमला करेंगे और हमको क्या तदबीरें करनी होंगी, ये जहन में एक फ़िक्र है। इस फ़िक्र का भी अल्लाह ताला ने इज़ाला फरमाया और आज के रुकू में आप देखेंगे अल्लाह ताला ने उनकी इसी फ़िक्र का इलाज फरमाया और इरशाद फरमाया वला यहसबन्न अल्लज़ीना कफ़रू सबक़ू। इन मुनकिरों को ये नहीं समझना चाहिए कि वो सबकत ले जाएंगे, फ़ौक़ियत उनको हासिल हो जाएगी, गालिब आकर रहेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। इन्नहुम ला युअजिज़ून, और वो मजबूर कर लेंगे, मजबूर नहीं होंगे, गालिब आकर रहेंगे, मुसलमानों को घेर लेंगे, हर हाल से परेशान करके छोड़ेंगे। वो मजबूर नहीं हो सकते, बड़े ताकतवर है, उनके कब्ज़े में बड़ी ताकत है, ऐसा तसव्वुर न करो। वला यहसबन्न अल्लज़ीना कफ़रू सबक़ू इन्नहुम ला युअजिज़ून, वो मजबूर होंगे, कहीं ना कहीं वो आजिज़ हो जाएंगे, कहीं ना कहीं फंसेंगे। इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी इस वक्त वो अक्सरियत में है, तुम अक़लियत में हो। मदीने मुनव्वरा के हालात उस वक्त के आप सामने रखें। सन 2 हिजरी की बात है, हिजरत का सिर्फ दूसरा साल है। उस वक्त मदीने मुनव्वरा में पूरे मुसलमान नहीं हैं। मदीने मुनव्वरा में बहुत बड़ी तादाद यहूदियों की है, एक छोटी तादाद ईसाइयों की है और एक अच्छी खासी तादाद मुनाफिकीन की भी है। तो उस वक्त मुसलमानों की जो ताकत है और मुसलमानों की जो आबादी है उसका आप तसव्वुर ज़हन में रखें। फिर उसके बाद से मदीने मुनव्वरा को छोड़ने के बाद पूरा का पूरा अरब वो गैर मुस्लिम है भी, वो मुसलमान नहीं हुए हैं और फिर उसमें सुपर पावर बने हुए हैं कुरैश, लीडरशिप उनको हासिल है और काबतुल्लाह की तवलियत के ज़ाम में वो जो चाहे करते हैं, मनमानी फ़ैसले करते हैं, जुल्म ज़्यादती करते हैं और लोगों का जहन बनाते हैं। और लोगों का जहन बनाने के लिए उनको एक बड़ा मौका मिलता है हर साल, और वो मौका हज का होता है, जबकि अरब के काफ़िले अतराफ़ व अकनाफ से मक्के मुकर्रमा जमा होते हैं तो उनको जहन बनाने का पूरा मौका है। ये सारी चीज़ें अभी मुसलमानों के पास नहीं हैं।
تو کس قدر مسلمانوں کے اندر اندیشے ہوں گے اس کا آپ تصور کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تصور نہ کرو، یہ گمان نہ کرو کہ یہ غالب آ کر رہیں گے، تم کو مجبور کر دیں گے، یہ خود مجبور نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے، یہ مجبور ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس بھاری اکثریت کے باوجود اور تم چھوٹی سی اقلیت کے باوجود ایک دن آئے گا یہ مغلوب ہو جائیں گے، اکثریت مغلوب ہو جائے گی اور تم کو غلبہ ملے گا۔ لیکن اس کے لیے ایک پلان تم کو بنانا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے منصوبہ سازی کی ضرورت ہے، اور وہ منصوبہ سازی کی ضرورت جو بدر کے موقع پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وہ قیامت تک باقی ہے، قیامت تک اس کی اہمیت کو نہیں گھٹایا جا سکتا۔ ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، نمبر 1 فرمایا اور تم تیاری کرو ان کے لیے جتنا ہو سکتا ہے، جتنا تمہاری قدرت میں ہے، جتنا تمہارے لیے ممکن ہے، من قوت، طاقت کے اعتبار سے، قوت جمع کرنے، طاقت جمع کرنے کی پوری تم تیاری کرو۔ اور وہ طاقت من قوت، من قوہ کا جو لفظ ہے نکیرہ من قوت کا لفظ لا کر اور اس سے پہلے من کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے مفہوم میں جو وسعت دی، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مفسرین نے فرمایا کہ ہر قسم کی چیز مراد ہے جو میدان جنگ میں کام آئے، جو جنگ کے موقع پر کام آئے، وہ چاہے ہتھیاروں کی شکل میں ہو، وہ چاہے سواریوں کی شکل میں ہو، وہ لڑاکا طیاروں کی شکل میں ہو، وہ آبدوز کی شکل میں ہو، جو بھی چیزیں میدان جنگ میں یا وقت جنگ میں تم کو جن کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ سب تیار کر کے رکھو۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے گھر میں بیٹھ کے رہو اور اپنا ڈیفنس اور اپنی حفاظت وہ پوری کی پوری کنٹریکٹ بیسس پہ امریکہ کو دے کر تم یہ سمجھ لو وہ تمہاری حفاظت کر لیں گے، یہ تمہاری نادانی ہوگی، تم خود تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے صحابہ سے خطاب ہے کہ اب تم کو تیاری کرنی ہے، اور اس موقع کی تیاری کے لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، دیکھو تیر اندازی دیکھو بہترین قوت ہے، تیر اندازی نشانہ لگانا، تیر چلانا بہترین قوت ہے، اس پہ تم تیاری کرو۔ تو لازمی بات ہے اس زمانے میں تیر اندازی کی اہمیت بہت اپ ٹو ڈیٹ تھی، بہت اپ ٹو ڈیٹ تھی، کیونکہ جنگ جو ہوتی تھی وہ تو سپاہی آپس میں گتم گتا ہو کے لڑتے تھے، اور تیر کا چلانا دور سے ہوتا تھا۔ دور سے نشانہ لگانے کے معنی یہ کہ جو نشانہ لگا رہا ہے وہ سپاہی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا تھا، وہ اپنے آپ کو جنگ کے میدان میں بھیڑنے سے بچا لیا کرتا تھا، دور سے نشانہ لگا کے دشمن کو نقصان پہنچاتا تھا۔ تو اس زمانے کے لحاظ سے بہت سائنٹیفک چیز تھی۔ آج جیسے اوپر سے فضا سے نشانہ لگا کے دشمن بھاگ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیتا ہے، اور میدانی جنگ میں خطرہ اس بات کا رہتا ہے کہ لڑنے والا دشمن کے ہاتھوں ضائع ہو جائے، لیکن دور سے نشانہ لگانے والا وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی پر اس زمانے میں بہت زیادہ ہمت افزائی فرمائی، اور یہ فرمایا کہ دیکھو اصل طاقت تمہاری یہ ہے کہ تم تیر اندازی سیکھو، دور سے نشانہ لگاؤ، یہ فنی مہارت تم حاصل کرنے کی کوشش کرو تاکہ تم دشمن کے سامنے ٹک سکو، دشمن تمہارے سامنے نہ ٹک سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَأَعِدُّوا لَهُ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہر قسم کی طاقت اپنے لیے مہیا کرنا، یہ آج سے تم شروع کر دو، اس کی تیاری شروع کر دو۔ ہر مملکت اجازت دیتی ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے انسان ہر قسم کی تیاری شروع کر دے، اور اگر یہ سیلف ڈیفنس کی اجازت نہ ہو تو انسان تو اس دنیا میں جی نہیں سکے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ظالم گنڈے ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ امن سے، سلامتی سے، عافیت کے ساتھ جو زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ان کی زندگی میں خلل ڈالیں، ان کے گھروں پر قبضہ کریں، ان کی عزت پر ہاتھ ڈالیں۔ تو لازمی بات ہے ہر انسان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے، تو ہر مملکت کو اس بات کی اجازت بدرجہ اولا ہونی چاہیے کہ وہ مملکت اپنی حفاظت کرے۔ اگر وہ مملکت اپنے آپ کو ایک آسان سا لقمہ بنا دے جو بہت آسانی سے ہضم کر لیا جائے تو اس کو جینے کا حق نہیں ہے، اس کو پھر صفحہ ہستی سے تھوڑے دنوں میں مٹ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَأَعِدُّوا لَهُم
मस्ततातुम मिन कुव्वतिन, हर किस्म की ताकत से तुम तैयारी करके रहो। वबिर रिबातिल खैल, दूसरी बात इरशाद फरमाई, और घोड़ों को भी बांध के तुम तैयार रखो। घोड़े उस ज़माने में बहुत कीमती सरमाया थे जंग के लिए, इतना कीमती सरमाया थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि घोड़ों के पानी पिलाने पर, उनके चारा खिलाने पर, उनकी मालिश और मसाज करने पर, उनकी खिदमत करने पर, सब पे तुमको अजर है। इनको तुम तैयार करके रखो। और ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, अल खैल माक़ूदुन फी नवासिहा अल खैर, घोड़े इनकी पेशानियों से अल्लाह ताला ने खैर को बांध दिया है। खैर है, भलाई है, इसमें तुम्हारे लिए ताकत है, रोब है और मर्दानगी है, और इसके ज़रिए से तुम्हारा रोब है, लिहाजा इनकी परवरिश करो, इनकी तरबियत दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, देखो घोड़ों की तरबियत देने वाला और घोड़ों की परवरिश करने वाला, घोड़ों की निगहदाश्त करने वाला और उनके पालने वाला, इसकी 3 किस्में हैं फरमाया। एक तो वो जिसको हर चीज़ पर अजर है, और एक वो है जिसको सितर है फरमाया। सितर के माने उसकी हिफाजत है, वो पोशीदा रहेगा, छुपा रहेगा, घोड़ों की वजह से लोग उससे घबराएंगे। और तीसरी चीज़ ये फरमाया कि बाज़ ऐसे हैं जिनके लिए वबाल है। वबाल फरमाया उनके लिए है जो रियाकारी के लिए, दिखावे के लिए, शान व शौकत के इज़हार के लिए घोड़े पालते हैं। फरमाया जो अल्लाह की राह में पाल रहा है, ये सोच कर के ये अल्लाह की राह में काम आएंगे, उनके लिए तो उसका खाना खिलाना, पानी पिलाना सब कुछ अजर है। और जो बगैर नियत के पाल रहा है वो भी उसके लिए ढाल है, और जो बदनीयती के साथ पाल रहा है, दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए, उसके लिए वो मुसीबत है, वबाल है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़ों की तरबियत, उनकी निगहदाश्त और उनके पालने की बाज़ाब्ता रग़बत दिलाया करते थे। और यही नहीं बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ किस्मों के घोड़े और उनकी अहमियत, मैदान जंग में वो कैसे काम आते हैं, उनका तज़किरा फरमाते थे। और ख़ुद अल्लाह ताला ने वल आदियाति ज़बहा फलमुरियाति क़दहा फलमुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़ा फ़वसतन बिही जमा, घोड़ों की जमात का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया कि घोड़ों की जमात को देखो कि वल आदियाति ज़बहा, ये दौड़ती हुई आती हैं, धूल उड़ाती हैं, और पैरों से जो ज़मीन को रगड़ती है तो उससे आग निकलती, चिंगारियाँ निकलती हैं। फौसतना भी जमा, दुश्मनों के नरगे में घुस जाती हैं, और कैसे वो नक्शा बदल देती हैं। इन घोड़ियों को देखो, और घोड़ों की इन जमातों को देखो, देख के तुम सबक सीखो कि वो अपने मालिक के कितने वफादार होते हैं, और तुम अपने मालिक के सिलसिले में इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद कितने नाफरमान हो, ज़रा गौर करो। तो घोड़ों का तज़किरा कुरान पाक में इस तरह से भी आया। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इनकी बड़ी अहमियत है वो में रिबातिल खैल, कि घोड़ों को बांध कर भी तैयार रखो कि ये तुम्हारे लिए बहुत काम आने वाले हैं। और आप अंदाज़ा करेंगे कि पिछले ज़माने में जो घोड़ों की अहमियत थी, वो पहाड़ों पर चढ़ जाया करते थे, वो वादियों में घुस जाया करते थे, वो मैदानों में दौड़ा करते थे। आज तक इनकी अहमियत बाकी है, और दुनिया का कोई लश्कर ऐसा नहीं होता जिसमें घुड़सवारों की एक जमात न रखी जाए। इतनी तरक्की के बावजूद, टैंक और दब्बाबों का ये ज़माना है, लेकिन इसके बावजूद भी घोड़ों की उनकी अपनी असली अहमियत है और उनकी अपनी कीमत है। इसीलिए करोड़ में एक घोड़ा मिलता है। अगर अच्छी नस्ल का घोड़ा हो तो उसकी कीमत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करोड़ों में वो मिलता है। तो फरमाया वो में रिबातिल खैल, और घोड़ों को भी तैयार करके रखो। और इस तरह से तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि, तुम रोब पैदा कर दो अल्लाह के दुश्मनों के दरमियान में भी, व अदुव्वकुम, और तुम्हारे दुश्मनों में भी। जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो अल्लाह के दुश्मन हैं, और जो अल्लाह के दुश्मन हैं वो तुम्हारे दुश्मन हैं, और उनके दरमियान रोब पैदा करो, घबराहट पैदा कर दो कि तुम पूरी तरह तैयार हो और कभी तुम शिकस्त नहीं खा सकते। एक यूनिट का नाम हो, एक ताकत का नाम हो। व आखरीन मिन दुनिहिम, और भी कुछ लोग हैं अल्लाह और तुम्हारे दुश्मनों के अलावा। कौन है? फरमाया ला तालमूनहुम, तुम उनसे वाकिफ नहीं हो। अल्लाहु यालमुहुम, अल्लाह उनसे वाकिफ है। एक ग्रुप और है फरमाया जिनको डराना ज़रूरी है, जिनके दिलों में घबराहट पैदा कर देनी ज़रूरी है। और वह कौन है जिनको तुम नहीं जानते, अल्लाह ताला जानता। वो मुनाफिकीन की जमात है जो मदीने मुनव्वरा में मुसलमानों के दरमियान घुसी हुई है।
اور جن کے دل میں تمنا ہوتی ہے مسلمان شکست کھا جائیں، اور جب مسلمان شکست کھاتے ہیں تو وہ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو چوٹ لگتی ہے، جب مسلمانوں کو صدمہ ہوتا ہے، جب مسلمان زخمی ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب مسلمان غالب آ جاتے ہیں، کامیابی مل جاتی ہے، اور مسلمانوں کے دشمن کو جب نقصان پہنچتا ہے تو یہ شرمندہ ہوتے ہیں، منہ چھپاتے ہیں، گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وہ منافقین کی ٹولی ہے جن کے بارے میں فرمایا وآخرین من دونہم، اور ان دشمنوں سے ہٹ کے بھی کچھ لوگ ہیں لا تعلمونہم، تم ان سے واقف نہیں، اللہ یعلمہم، اللہ ان سے واقف ہے، لہذا ان کو بھی مرعوب کرو، ان کو بھی ڈراؤ، وہ بھی گھبرائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک سے ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے آتے جا رہے ہیں، روزانہ صبح فجر کے بعد سے جنگی مشق شروع ہو گئی، ورزش شروع ہو گئی، اور لوگ ہیں کہ ہر طرح سے تیاری کر رہے ہیں تو ان کی بھی جان نکل جائے، وہ بھی گھبراہٹ میں آ جائیں، اور بہت ممکن ہے مسلمانوں کی شان و شوکت دیکھ کر صدق دل کے ساتھ وہ اسلام قبول کر لیں، نفاق کو نکال کر پھینک دیں، مفاد کے لیے اسلام نہ قبول کریں بلکہ واقعتاً ایمان کے لیے اسلام قبول کریں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کو بھی مد نظر رکھو، ان کو بھی نظر انداز نہ کرو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اب ان ساری چیزوں کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا، گھوڑوں کے خریدنے کے لیے، ہتھیار کے خریدنے کے لیے، اور جنگی تیاریوں کے لیے، سب کچھ یہ کرنے کے لیے بہرحال سرمایہ کی ضرورت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کچھ اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے یوفا الیکم، وہ پورا اجر تم کو ملے گا، اس کے اجر میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا کہ کہیں تمہارا سرمایہ لے لیا گیا اور اس کا اجر نہ دیا گیا، سب ایک ایک رتی کا اللہ تعالیٰ حساب پورا کرے گا اور خوب اجر عنایت فرمائے گا۔ کہیں اللہ تعالیٰ 700 گنا اضافے کے ساتھ اجر دے گا، کہیں 7000 گنا اضافے کے ساتھ، کہیں 7 لاکھ گنا اضافے کے ساتھ، اس کے خزانے میں کمی نہیں، لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ان کے بارے میں یہ تصور نہ کرو کہ وہ دشمن غالب آ جائے گا، تم کو مجبور کر دے گا، وہ مجبور نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہ سوچو، وہ مجبور ہوں گے، وہ پریشان ہوں گے، تم جنگی تیاری کرتے رہو، اور لیکن یاد رکھو تم ایک جنگی طاقت بن کر جب ابھر جاؤ تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پھر پوری دنیا میں جنگ کرتے پھرو، ہرگز نہیں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ سلامتی اور صلح کے لیے جھک جائیں تو تم بھی سلامتی اور صلح کے لیے جھک جانا، فوراً صلح کر لینا۔ جنگ کرنے کے لیے تھوڑی تم بھیجے گئے ہو، جنگ تو یہ اس لیے ہے کہ تم ظالم تمہارے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن اگر وہ امن کے لیے آگے بڑھے تو تم بھی فوراً امن کے لیے آگے بڑھنا، اور یہ نہ سوچنا کہ یہ امن دھوکہ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ امن دشمن سلامتی کا معاہدہ جو کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کو جنگی تیاری کا موقع مل جائے، یہ ساری چیزیں ہرگز نہ سوچو۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور وہ جاننے والا ہے، وہ سن رہا ہے۔ امن کے ان الفاظ کو جو تم اور تمہارے دشمن کے درمیان ہو رہے ہیں وہ جانتا ہے دلوں کی نیت کو، تم کیا سوچ رہے ہو، تمہارا دشمن کیا سوچ رہا ہے، وہ سب واقف ہے، لہذا جب وہ سلامتی کی بات کرے تو تم بھی سلامتی کی بات کرو، وہ امن کی بات کرے تو تم بھی امن کی بات کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پورا عمل کیا، جب کبھی یہودیوں نے سلامتی کی بات کی، عہد و پیما کیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاہدوں کو قبول کیا۔ مشرکین مکہ نے کہا ہم عہد کرنا چاہتے ہیں، امن کرنا چاہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا موقع دیا، موقع بھی دیا تو ایسا موقع دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مکے کے مشرکین نے شرطیں رکھی انہی شرطوں کو قبول کر لیا، اپنی جانب سے ایک شرط بھی نہیں لگائی۔ معاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ میری جانب سے 3 شرطیں، آپ کی طرف سے 3 شرطیں، دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہو۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ فرمایا، اس معاہدے میں آپ دیکھیں گے کہ شرطیں ساری کی ساری مکے کے مشرکین نے لگائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرفہ ان کو قبول کیا۔ یہ اسلام کی پوری سلامتی چاہتا ہے، اور کیوں نہیں چاہے گا؟ اسلام ہے کیا؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین لام میم ہی تو ہے، وہی سلم جس کا یہاں پہ ابھی اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے، وہ سلامتی چاہیں، وہ امن چاہیں،
اور سلامتی اور امن کے لیے معاہدہ کریں تو تم بھی سلامتی اور امن پر معاہدہ کر لو. ان جنحوا للسلم، یہی سین لام میم اسی مادے سے اسلام کی شاخ نکلی ہے. اسلام کے معنی سپردگی، سلامتی، بھلائی، امن. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ امن، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان محبت کے ساتھ زندگی بسر کرے. یہ تو ظالم تھے جو ظلم کر رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر حملہ کر رہے تھے. مکہ مکرمہ کے 13 سالوں میں کیا ہوا وہ تاریخ بھی آپ اٹھا کر دیکھیں. مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا ہے یہ تاریخ بھی آپ اٹھا کر دیکھیں کہ بدر کے مقام پر آئے، احد کے مقام پر آئے، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ پر حملہ کیا. چاروں طرف سے مدینہ منورہ کو خندق کھود کر بچایا گیا. غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں اس میں بھی حملہ. ان پورے حملوں میں آپ دیکھیں گے کہ کون ظالم تھا، کون آگے بڑھ کر حملہ کر رہا تھا. مسلمان تو جا ہی نہیں رہے تھے مکہ مکرمہ. اور سن 6 ہجری میں جو مسلمان گئے تو بغیر ہتھیار احرام باندھ کر قربانی کے جانور ہکا کر گئے، اور وہ صرف اور صرف عمرے کی نیت سے گئے. تو انہوں نے کہا ہم تم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. ننگے لوگ عمرہ کرتے ہیں اور تم ان کے عمرے کو سہتے ہو، اور لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور منمانی کرتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں اور فحاشی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، تم ان کے عمرے کو سہتے ہو. اور یہ قریش کے وہ لوگ ہیں جو تمہارے خاندان کے ہیں، جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور جن کا حق ہے کعبۃ اللہ پر، وہ عمرے کے لیے آئے. تم نے ان کے عمرے کو گوارا نہیں کیا، حدیبیہ کے مقام پر روک دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ معاہدہ کر لیں، کہ ان کو سمجھا دیں ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم صرف اور صرف عبادت کی نیت سے آئے. تو اس موقع پہ تم نے کہا کہ ہم یہ کریں گے کہ اس سال ہرگز عمرہ کرنے نہیں دیں گے. حضور نے کہا ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ مکے کا آدمی مدینے جائے تو آپ واپس کر دیجئے. حضور نے کہا ٹھیک ہے. کہا تیسرے یہ مدینے کا آدمی مکے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. جو شرطیں وہ رکھ رہے ہیں ظالمانہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما رہے ہیں. کیوں؟ مزاج میں سلامتی ہے، مزاج میں امن ہے، اسلام کو پھیلانا ہے، سلامتی کو پھیلانا ہے. اب پروردگار کے اس ارشاد کو سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین پہ بگاڑ ہرگز نہ پیدا کرو. ان اللہ لا يحب المفسدین، بگاڑ پیدا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ظلم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، زیادتی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور یہ فرمایا کہ مظلوم مرو، ظالم نہ مرو. مظلوم مرو گے تو جنت ملے گی، ظالم مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تو کیسے ظلم کیا جا سکتا ہے؟ ہر چیز صحیح جا رہی ہے. اور یہاں تک کہ معاہدہ ہو گیا، اور معاہدے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح برتا. جب انہوں نے معاہدہ توڑا 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، بار بار خلاف ورزی ہو رہی، اب ہم بھی معاہدے کے پابند نہیں ہیں. تو یہ فرمایا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، جب ان کی جانب سے مظاہرہ ہو امن و عافیت کا، تو پھر آپ کی جانب سے بھی جواب ہو. آپ بھی امن کے لیے آگے بڑھیں اور ضرور امن کے لیے معاہدہ کر لیں. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، وہی اندیشہ جو ذہن میں ہے مسلمانوں کے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو دھوکہ دیں تو تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے. اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم امن کر لیں گے، سلامتی کے ساتھ رہیں گے، اور تم کو دھوکہ دے کر وہ تیاری کر کے تم کو غفلت میں رکھتے ہوئے تم پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کی اسکیم ہے، یہ ان کا منصوبہ ہے، وہ تم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم مطمئن رہو. إِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو دھوکہ دے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تمہارے لیے اللہ کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی پروردگار جس نے تمہاری مدد کی اپنی مدد سے، جس نے تمہاری تائید کی اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے. یہ صادق الایمان مومن جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، آگے بھی وہ اسی طرح مدد کرے گا. آپ سوچئے تو صحیح، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، مومنوں کے دلوں میں اس نے الفت پیدا کر دی. ایسی محبت کہ سگے بھائی کو اپنے بھائی سے نہ ہو، وہ محبت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں میں پیدا کی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا،
جو کچھ زمین میں آپ وہ خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں یہ محبت نہیں پیدا کر سکتے، ولکن اللہ الف بینہم، اللہ تعالیٰ ہے جو دلوں میں محبت پیدا کیا۔ یہ جو دل جڑ گئے ہیں آپس میں، جو محبت ہو گئی ہے، اور صحابہ جو بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ ایسے جمع ہو گئے کہ اب وہ بکھر نہیں رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ نہیں رہے ہیں۔ پہلے کیا عالم تھا، ایک دوسرے کے دشمن منہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہو رہی تھیں، اور اب عالم یہ ہو گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ بالخصوص مدینہ منورہ کا تو حال ہی خراب ہو گیا تھا۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں نے حکومت کرنے کے لیے وہی پالیسی اپنائی تھی جو ہر ذہین قیادت اپناتی ہے، چاہے وہ برٹش امپائر ہو جو ہندوستان میں اپنائی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول کا، اور چاہے وہ آج کی موجودہ قیادتیں ہوں جو سپر پاور بنی ہوئی ہیں، جو مسلمانوں کو بانٹ رہی ہیں، تقسیم کر کے ان پہ حکومت کرنا چاہتی ہیں۔ بالکل یہی پالیسی یہودیوں کی تھی کہ انہوں نے اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلوں کو لڑا رکھا تھا، خوب لڑاتے تھے، اور لڑانے کے بعد سے ہتھیار بیچتے تھے، ہتھیاروں کی تجارت ہو گئی۔ اب کنگال ہو گئے، لڑ کے تو سود پہ قرضے دیتے تھے، سود سے آمدنی شروع ہو گئی، لڑ کے مدد کے محتاج ہو گئے، طلبگار ہو گئے، تو یہ لوگ مدد کیا کرتے تھے۔ مدد کرنے کی وجہ سے یہودی محسن بن گئے، لازمی بات ہے، جب محسن بن گئے اور جنگ میں مدد کرنے والے بن گئے تو اب جو چاہے وہ منمانی بات ان سے منوایا کرتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے آج امریکہ کر رہا ہے، عربوں کے درمیان لڑا رہا ہے، اپنے سڑے ہوئے ہتھیار بیچ رہا ہے، لڑا رہا ہے اور بلینز آف ڈالر قرض دے رہا ہے، سود پہ کھا رہا ہے، جی رہا ہے، ان کے پیٹرول پہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، لڑا رہا ہے آپس میں عوام کو، حکومت سے، ایک سلطنت کو دوسری سلطنت سے، ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے، اور لڑانے کے بعد پھر وہ کسی کی مدد کر رہا ہے، اور وہ مدد کرنے کے بعد محسن بنا جا رہا ہے، اور پھر وہ مملکت، وہ گروہ، وہ پارٹی اس کی طفیلی بنی ہوئی ہے، اس کی خوشامد کر رہی ہے، اس کو خدا سمجھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہی کیفیت یہ یہودیوں کی وہی وہ ذہنیت تھی جو مدینہ منورہ میں تھی، اور اوس اور خزرج کو لڑا کے مالا مال تھے، خوش تھے، چھوٹے چھوٹے قلعے بنا رکھے تھے، قلعوں کے اندر رہتے تھے، باہر رہنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی، ڈرپوک تو تھے ہی، اور اس کے بعد سے وہ اندر سے سیاست لڑایا کرتے تھے، اندر سے سیاست کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیا ہوئی کہ اوس اور خزرج آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے، اور ایسی آپس میں پھر دھیرے دھیرے محبت ہو گئی کہ لڑائیوں کا تصور ختم ہو گیا۔ حضور کے بعد بھی انہوں نے بہت کوششیں کی، مختلف نعروں کی بنیاد پر لڑانے کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کہ یہ اندرونی جنگ نہیں اٹھ سکی اور داخلی اختلاف جو ہے وہ پنپ نہیں سکا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا ملا دیا کہ بھائی ہو کر رہ گئے۔ ایک مرتبہ غزوہ حنین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت آیا تو تالیف قلب کے لیے جنہوں نے نیا دین قبول کیا تھا، اسلام قبول کیا تھا، نو مسلم تھے، ان میں مال تقسیم فرما دیا۔ اور ضرورت بھی پڑتی ہے، ایک آدمی قربانی دے کر ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف منتقل ہوا تو اس کو سیٹ کرنا، اس کو بسانا بھی تو ضروری ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی بڑی مقدار نو مسلمین میں جب تقسیم کی تو ان کو موقع ملا، انہوں نے انصاری صحابہ کو اکسایا، اور اکسا کے یہ کہا کہ جنگ میں تو تم آگے رہتے ہو، اور مال کی تقسیم ہوتی ہے تو محمد دوسروں کو تقسیم کر دیتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو دے دلا کر چھٹی کر دیتے ہیں۔ یہ باتیں جب انصاری صحابہ کے درمیان رائج ہوئی اور پھیل گئی تو پھر اس موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصاری صحابہ کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں۔ لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں
کہ کیا وہ دن تم کو یاد نہیں، تم بکھرے ہوئے تھے، لڑ رہے تھے آپس میں، ٹکڑیوں میں تقسیم تھے اور ایک دوسرے پر تمہاری تلواریں چل رہی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے آپس میں الفتیں نہیں پیدا کی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ذریعے سے ہمارے درمیان میں محبت پیدا ہوئی۔ حضور نے فرمایا اس دن کو یاد رکھو، تم گمراہ تھے، دین سے محروم تھے، بتوں کو پوج رہے تھے، شرک میں پڑے ہوئے تھے، ہدایت کیا ہے تم کو نہیں معلوم، کنتم ضلالا، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے دین حنیف عنایت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تم کو شرک کی تباہیوں سے، گندگیوں سے بچایا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو شرک سے بچایا، گمراہی سے بچایا۔ تو فرمایا کہ لیکن تم جواب میں یہ کہہ سکتے ہو، تم جواب میں یہ کہہ سکتے ہو کہ اے محمد آپ بھی تو خالی ہاتھ آئے تھے، ہم نے آپ کو درمیان میں بسایا، ہم نے آپ کی مدد کی، ہم نے آپ کو سپورٹ کیا، تم کو حق ہے، خدا کی قسم تم کو یہ کہنے کا حق ہے۔ فرمایا میں تنہا آیا تھا، خالی ہاتھ آیا تھا، لٹا ہوا آیا تھا، وطن چھوڑ کر میں آیا تھا، تم نے میری پوری مدد کی، لیکن یاد رکھو اس مدد کا بدلہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو تمہاری اس مدد اور تم نے جو نصرت کی ہجرت کے موقع پہ، اس نصرت کا بدلہ یہ ہے، فرمایا کہ اگر لوگ مختلف ٹولیوں میں منقسم ہو جائیں تو تم دیکھو گے کہ میں انصار کے ساتھ رہوں گا، اور انصار جس وادی سے چلیں گے اس وادی سے میں چلوں گا، انصار جس راستے کو اختیار کریں گے اس راستے کو میں اختیار کروں گا، اور میں اپنے آپ کو انصاریوں میں کا ایک فرد بنا کر رہوں گا۔ پھر ارشاد فرمایا الناس دثار والانصار شعار، لوگ تو دکھاوا ہے گا، دثار کہتے ہیں لحاف کے اوپر کے کور کو، دثار کہتے ہیں جو اوپر جو ایک کور ہوتا ہے ڈیکوریٹڈ قسم کا، خوبصورت قسم کا، چمکدار قسم کا، اور شعار کہتے ہیں لحاف کے اندر جو کپڑا ہوتا ہے جو انسان کے جسم سے لگا رہتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الناس دثار، اور لوگ تو دکھاوے کے ہیں، الانصار شعار، انصار مجھ سے لگے ہوئے ہیں، چپکے ہوئے ہیں، میرے بدن سے لگے ہوئے ہیں، میں انصار کے ساتھ رہوں گا، میں انصار کے ساتھ جیوں گا، انصار کے ساتھ مروں گا۔ لہذا وفات ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصاری لوگوں کے درمیان رہے، مکہ مکرمہ منتقل ہوئے، ہرگز نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد چاہتے تو اپنے وطن منتقل ہو جاتے، لیکن آپ نے گوارا نہیں فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اپنے خطاب میں میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان میں الفتیں پیدا کی، محبتیں پیدا کی، اب لوگ لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں تو تم ان لڑائیوں کو اور اس قسم کے نفاق کو اور اس قسم کے انتشار کو گوارا نہ کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے تھے، اور تاکید فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نام پر تم کو متحد کیا، لہذا آئندہ تم میرا نام لے کر ہی منتشر نہ ہو۔ لیکن واقعہ یہ ہے، ایک عجیب واقعہ ہے، یا آپ اس کو یہ کہیں کہ ایک حادثہ یہ ہے کہ امت پھر بٹی تو حضور کے نام ہی پہ بٹی ہے، حضور کا نام لے لے کہ یہ امت بٹی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر امت کو جوڑا، اور یہ امت حضور کا نام لے لے کر بٹ گئی۔ کس قدر افسوسناک یہ صورتحال ہے۔ لہذا یہ آپ اندازہ کرنے کی کوشش کریں کہ جب کبھی ہمارے اندر انتشار ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، کوئی ہم کو بانٹنا چاہتا ہے، منقسم کرنا چاہتا ہے، ہم پہ حکومت کرنا چاہتا ہے، ہم کو کمزور کرنا چاہتا ہے، ہم کو توڑنا چاہتا ہے۔ اختلاف رائے نہیں ختم ہوگا، اور اس کے ختم ہونے کی کبھی دعوت نہیں دی جائے گی، کیونکہ جب دو ذہین آدمی ہوتے ہیں تو اختلاف رائے ہونا ضروری ہوتا ہے، ہر ایک کا ذہن اپنے انداز میں سوچتا ہے، لیکن انتشار پسندیدہ نہیں ہے، افتراق پسندیدہ نہیں ہے۔ اختلاف رائے کی بنیاد پر لڑنا، جھگڑے کرنا، یہ ہرگز قابل قبول اسلام میں نہیں ہے۔ اس حقیقت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اختلاف رائے اور افتراق، یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ اختلاف رائے میں یہ ہے میری یہ رائے ہے، میرے ساتھ میری رائے، آپ کی یہ رائے ہے، آپ کے ساتھ آپ کی رائے۔ انتشار کب ہو جائے گا؟ آپ سوچئے، انتشار جب ہو جائے گا میری رائے تم بھی مانو۔ کیوں مانوں میں آپ کی رائے؟ آپ کی رائے میں کیوں مانوں؟ اللہ کا حکم مانوں، اس کے رسول کا حکم مانوں، آپ کی رائے کیوں مانوں میں؟ اور اگر آپ کی رائے میں مانوں تو آپ میری رائے مانیے، یہیں سے جھگڑا ہوتا ہے۔ میری رائے مان لو،
اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت کا استعمال کر رہا ہے، جس کے پاس مال ہے وہ مال کا استعمال کر رہا ہے، جس کے پاس زبان ہے وہ زبان کا استعمال کر رہا ہے، فتوے داغ رہا ہے، لہذا انتشار پیدا ہوتا جا رہا ہے، لڑائی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اختلاف رائے کو یہ رائے کی جگہ پر رکھیے، دین کو دین کی جگہ پر رکھیے، اللہ کا حکم، اس کے رسول کا حکم، اور اس کے بعد اللہ اور رسول کے حکم کو مانتے ہوئے چلیے، انشاءاللہ انتشار نہیں ہوگا، افتراق نہیں ہوگا، اور آپس میں امت بٹے گی نہیں، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف بین قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کی۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ آپ خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ نہیں دلوں میں الفت ڈال سکتے، ولکن اللہ الف بینہم، یہ اللہ کا دین ہے جس کی بنیاد پر لوگوں میں آپس میں محبت ہے۔ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ کتنی دور دور سے آ رہے ہیں، 2500 کلومیٹر سے، صبح صبح تھکن کے بعد آرام کا تقاضا کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے آ رہے ہیں، اس کے دین کے لیے آ رہے ہیں، اس کی کتاب کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے دین کی وجہ سے جو آپس میں محبت ہے، وہ آپس میں جو الفت ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور اس کا اجر بھی یہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میدان حشر میں جبکہ سورج سوا نیزے پر ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جبکہ باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، بھائی بھائی سے منہ موڑ رہا ہوگا، اس موقع پر جبکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہیں گے، اس موقع پہ جبکہ دیرینہ دوست وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوگا، وہ عرش رحمان کے سائے تلے وہ لوگ جمع ہوں گے، المتحابین فی اللہ، جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اس کے دین کے لیے جمع ہونے والے۔ حضور فرماتے ہیں 7 صفات میں سے وہ بھی ایک صفت ہوگی، جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے اور جمع ہوتے تھے اور اللہ کے دین کے لیے جدا ہوتے تھے، وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا این المتحابون لجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہاں ہیں میرے دین کے لیے محبت کرنے والے؟ آئیں میرے عرش کے سائے تلے جمع ہو جائیں، آج میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں جو محبت ہے، جو الفت ہے، اس الفت اور اس محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم جوڑیں گے، دنیا میں بھی برکت ہوگی، آخرت میں بھی سعادت، کامیابی، نجات۔ اور اگر انتشار پیدا ہوگا بالخصوص دین کا نام لے کر، اللہ کے رسول کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر، تو پھر دنیا میں بھی بڑی بے برکتی، اور دنیا میں بزدلی، دنیا میں ذلت، دنیا میں ہم پر دشمن سوار، دنیا میں ہم پہ مصیبتوں کا یلغار، اور آخرت میں بھی ناکامی، آخرت میں بھی پھر حساب کتاب، آخرت میں بھی مصیبت۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جب دین کی بنیاد پر جمع کر دیا ہے، دین کی بنیاد پر دلوں میں محبت اور الفت پیدا کر دی ہے، تو اس کی قدر کی جائے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان الفت پیدا کی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بہت ہی غلبے والا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے، بڑی حکمتوں اور دانائی کے ساتھ اور بڑے ہی غلبے کے ساتھ اس نے تم کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا، جو اللہ کے دین کی سربلندی کا جھنڈا ہے، لہذا اس کو ضائع ہونے نہ دو۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اللہ تعالیٰ یہ تسلی دے رہا ہے کہ اگر دشمن دوبارہ جمع ہو رہا ہے، جنگی تیاری کر رہا ہے، تعداد بڑھا رہا ہے، ہتھیار خرید رہا ہے، حملہ کرنے کی اسکیم بنا رہا ہے، آپ کو گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، اللہ کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، کہ جیسے وہ میدان بدر میں آپ کی مدد فرمایا، ہمیشہ آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ لہذا یہ دشمنوں کی سرگرمیوں پر اور دشمنوں کی تدبیروں پر، جنگی اسکیموں پر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ حکم برقرار رکھا جائے، جنگی تیاری کی جائے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے تلے جمع ہوتے چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ آگے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اس جملے کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں۔ اس جملے کے ترجمے میں، اس جملے کی تشریح میں، اور اس جملے کی گرامیٹیکل جو ترکیب ہے، جو کنسٹرکشن آف سینٹنس ہے، اس کی وضاحت میں بڑا زبردست اختلاف ہوا۔
اور اس کو نزاکت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ فرمایا پہلا ترجمہ یہ ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یہ پہلا ترجمہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کی مدد، اس کی نصرت کافی ہے۔ لیکن گرامیٹیکلی اس میں ایک پرابلم ہے جس کو عربی کے جو قواعد کے ماہرین ہیں وہ ذرا قبول کرنے میں تردد کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مفسرین ہیں، مفسرین کی ایک تعداد پوری نہیں، اور وہ اصرار کر رہی ہے کہ آپ یہی ترجمہ یا یہی تشریح، آپ یہی مفہوم مراد لیں۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ، کاف آپ کے لیے ہے، خطاب، ایڈریس۔ اگر میں کہوں کتابو کا، آپ کی کتاب، اگر میں کہوں ابنو کا، آپ کا لڑکا، اگر میں کہوں بیتو کا، آپ کا گھر، تو کاف ہوتا ہے کا، یہ خطاب کے لیے ہوتا ہے، یور، جس کو آپ انگلش میں بول سکتے ہیں، اردو میں جس کا آپ کا سے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اب مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اس کا کے لیے پھر دوسرا جملہ ومن اتبعک من المؤمنین معطوف مان لیا جائے تو پھر مومنوں کے لیے اللہ کافی ہے، یہ مفہوم ہو جاتا ہے۔ لیکن بیچ میں اللہ کا لفظ ہے تو عربی کے گرامرداں یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ آپ بعد کا لفظ چھوڑ کر جملے کو پچھلے لفظ سے متعلق کر دیں، یہ عربی میں گنجائش نہیں، یہ قواعد کی روشنی میں کہتے ہیں۔ لہذا وہ اصرار کرتے ہیں آپ اس کی یوں تشریح کیجئے۔ پہلی تشریح پھر آپ سن لیجئے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے، یہ پہلی تشریح۔ لیکن عربی گرامردان اس پہ متفق نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی تشریح آپ یوں کیجئے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کے لیے آپ کی اتباع کرنے والے مومنین کافی ہیں، اور آپ کے لیے آپ کی امت کافی ہے، اور آپ کے لیے آپ کی اتباع کرنے والی امت کافی ہے، اور آپ کے لیے آپ کی ایمان والی امت کافی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ امت کا تذکرہ۔ اب بعض مفسرین نے کہا یہ کیا بات ہوئی، اللہ کے ساتھ امت؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں، لہذا امت کیا اللہ کے ساتھ کافی ہوگی؟ یہ تھوڑا سا شک و شبہ ہو گیا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس کو بڑے مفسرین نے، جس میں امام ابن کثیر ہیں، جس میں طبری ہیں، اور جس میں اور بھی دیگر بڑے بڑے مفسرین ہیں، انہوں نے اس مفہوم کو لے کر کہا کہ گھبراہٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی شرک کا پہلو نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے آپ کی امت آپ کی مدد کے لیے کافی، ایسا نہیں ہے۔ یوں غور کیجئے، آپ یوں غور کیجئے کہ کسی خاندان میں حادثہ ہو گیا، کسی خاندان میں حادثہ ہو گیا، ماں باپ کو آپ تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارا بیٹے کی وفات ہوئی، ایک حادثہ ہوا، اور تمہارے گھر میں تمہاری ایک اولاد چلی گئی، ایک حادثہ ہوا، تو آپ تسلی دیتے ہوئے آپ کیا کہیں گے کہ بھئی تمہارے لیے جو بچی ہوئی اولاد وہ کافی ہے نہیں ہے، انہی میں تو خوش رہو، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پہ شکر ادا کرو، دیکھو اتنے اچھے اچھے بھی، اور یہ 4-5 بچے، ایک بچے کے غم میں ان سب کو چھوڑ دو گے کیا؟ تمہارے لیے یہ سب کچھ کافی ہے، انہی کو ساتھ لے کر رہو۔ یہ مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والی امت کافی ہے، کیوں؟ ذرا آپ سچویشن بھی تو دیکھیں، بدر کے بعد کی جو سچویشن ہے وہ سچویشن دیکھیں، صورتحال دیکھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبات ایسے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچا کرتے تھے کہ اللہ میں جو دین پیش کر رہا ہوں اس میں انہی کی تو کامیابی ہے، اس دین میں انسانوں کی حضور کی کامیابی تھی، وہ تو انسانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فضیلت ثابت ہے، اس میں کیا کمی آنے والی ہے اگر لوگ اسلام قبول نہ کریں؟
अगर लोग मुनकिर है, अबू जहल जिद कर रहा है, अबू लहब सता रहा है, तो नौजुबिल्ला क्या वहाँ वोट बैंक बनाना है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान हो? जो मकाम है वो तो तय है अल्लाह के पास। नुकसान किसका हो रहा है? अबू जहल का हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? अबू लहब का हो रहा है, उतबा का हो रहा है, शैबा का हो रहा है, मुनकिरीन का हो रहा है, मुखालिफिन का हो रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचा करते थे, अल्लाह मेरा नुकसान नहीं है ना, नुकसान तो इनका है, क्यों इनकार कर रहे हैं? कौन सी बात है जिसकी वजह से ये मुझे परेशान कर रहे हैं? क्या कौन सी कमी रह गई, खामी रह गई, कहाँ खलल है जिसकी वजह से ये तौहीद की हकीकत को नहीं समझ रहे हैं? मेरा समझाने में कमी है, मैं इनको समझा नहीं पा रहा हूँ, मेरे इखलास में कमी है। क्या कमी है? अल्लाह किस वजह से ये लोग कबूल नहीं करते? और रोते इस पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोते, गिरिया वजारी करते, इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से हांडी के पकने की आवाज़ बुलंद होती, जिसको सहाबा सुनते। और इतना रोते कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा, लगता है नबी आप इस सदमे में अपने आप को हलाक कर लेंगे कि लोग अल्लाह के कलाम को क्यों कबूल नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमा रहा है, और एक नहीं, दो दो, तीन तीन मकामात पर इरशाद फरमा रहा है। और ये इरशाद फरमाता है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, ताहा हम कुरान इसलिए थोड़ी नाजिल कर रहे हैं कि आप मशक्क़त में पड़ जाएं, घुट घुट के आप मर जाएं, रो रो के आप तड़प जाएं, ऐसा नहीं है। ये तो बस आप पहुंचा दीजिए, आपका काम पहुंचाना है, इनको समझा दीजिए। नहीं समझेंगे, भुगतेंगे। आप इतना क्यों परेशान, आप इतना क्यों रोते हैं, आप इतना क्यों तड़पते? अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके चले आए, मदीने मुनव्वरा में है, दर्द भी है, वतन भी छूटा हुआ है, बहुत सारे रिश्तेदार भी छूटे हुए हैं। उसमें से बाज़े ऐसे हैं जिनसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद मोहब्बत करते हैं। बाज़ ईमान ला चुके हैं, मक्के में फंसे हुए हैं, बाज़ ईमान नहीं लाए, मक्के में रुके हुए हैं। हज़रत अकील हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार अभी ईमान नहीं लाए मक्के में। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चचा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान ला चुके हैं, मक्के से नहीं निकल सके। हज़रत ज़ैनब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर नेक अख्तर बेटी, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटियों से जो मोहब्बत, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो ईमान ला चुकी हैं, मक्के से नहीं निकल सकी। हालात अजीब व गरीब है। अब बदर के मैदान में ये लोग जमा हुए, और उसके बाद से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में खुद उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, और बड़े बड़े लोग मारे गए। और उसके बाद से अब गिरफ्तारियां हो रही हैं, और उन गिरफ्तारियों में आप सोचिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों को भी लोग पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं। हज़रत अब्बास को लाए तो ऐसा लाए कि हज़रत अब्बास का पूरा कुर्ता फट गया। तन्हा हज़रत अब्बास जो है, बरहना बदन, सिर्फ नीचे के जामे पे इक्तिफा किए हुए मस्जिद नबवी के बाहर सुतून से उनको बांध दिया गया। और रात है, मदीने मुनव्वरा की हवाएं हैं कि ठंडी ठंडी, मक्के का मौसम गर्म, मदीने का मौसम ठंडा, ठंडी हवाओं में, और उनको बांध दिया गया है रस्सी से, सुतून से, और वो करा रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवटें बदल रहे हैं। दिन भर की जंगी सख्त मशक्क़त के बावजूद अल्लाह के रसूल की आंख नहीं लग रही है। बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। लोग पूछते हैं, क्या हुआ अल्लाह के रसूल, आप क्यों इतने बेचैन हैं? तो हुजूर ने फरमाया कि अब्बास के जो पीछे से कराहने की आवाज़ आ रही है, उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। लोगों ने कहा, हुक्म दे दें, हम खोल दें उनको एजाज के साथ। खाने जो कैदियों के साथ सुलूक हो रहा है वही सुलूक हो, ये थोड़ी कि मैं तफरका पैदा करूं। लिहाजा उनकी थोड़ी रस्सियाँ ढीली की गई, और फिर अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल की कमीज़ लेकर उनको पहनाई गई, और हज़रत अब्बास खामोश हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख लगी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल टूटा हुआ है। दिल टूटा हुआ है कि अल्लाह आपने मुझे रसूल बनाकर भेजा, आपने मुझे नबी बनाकर भेजा। मैं इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, नसीहत करने वाला, खैर खा, मोहब्बत करने वाला, इनकी कोई मशक्क़त मुझे गवारा नहीं, कोई तकलीफ़ मुझे गवारा नहीं। ये है कि ईमान नहीं कबूल करते, मुखालिफत कर रहे हैं, जंग पे जंग कर रहे हैं, झगड़ों पे झगड़े कर रहे हैं, मैदान जंग गर्म कर रहे हैं। अल्लाह क्या मसला है, ऐसी सूरत हाल क्यों है? अल्लाह ताला तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाता है, ऐ नबी अबू बकर उमर को देखिए, अली व उस्मान को देखिए, जो आप पे निछावर हो रहे हैं, आपकी इत्तिबा कर रहे हैं, और आपके नक्शे पा पे दौड़ रहे हैं, और आपके लिए अपने सरों को वो तन से जुदा कर रहे हैं।
ہر قسم کی قربانی دے رہے ہیں، وہ آپ کے لیے کافی ہے، وہ آپ کا کنبہ ہے، وہ آپ کی معنوی اولاد ہیں، آپ ان پر مطمئن رہیے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اتنا آپ دل چھوٹا کیوں کرتے ہیں؟ اس قدر آپ کو صدمہ کیوں ہوتا ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے، آپ کی اتباع کرنے والی آپ کی امت بھی کافی ہے، آپ ان پر مطمئن رہیں، غمگین نہ ہوں، آپ افسردہ نہ ہوں، آپ کا دل چھوٹا نہ ہو، آپ کا دل ٹوٹ نہ جائے، کبیدہ خاطر آپ نہ ہو۔ دل کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سامان نازل فرما رہا ہے، یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بعض مفسرین کو پریشان ہونا پڑا۔ بالکل اطمینان کے ساتھ یہ مفہوم لیا جا سکتا ہے کہ اے نبی اللہ بھی آپ کے لیے کافی ہے، آپ کی امت کی اتباع کرنے والے بھی آپ کے لیے کافی ہے، آپ کا سرمایہ ہے، یہ آپ کی دولت ہے، یہ آپ کی آمدنی ہے، یہ آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو یہ لوگ تیار ہو چکے۔ اور دیکھیے آپ اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، مومنوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ یہ وہ ایسے راسخ العقیدہ مومن ہے جو آپ پر مر مٹیں گے، جان نچھاور کر دیں گے، آپ کے چاہنے والے، آپ کے عاشق ہے، آپ کے محب، آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سرمایہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ تسلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے کہ اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور وہ لوگ بھی آپ کے لیے کافی ہے جو اہل ایمان ہیں اور آپ کی اتباع کر رہے ہیں۔ انہی کو تیار کیجئے، آپ انہی کو لے کے آپ آگے بڑھیں۔ ان میں کا ایک فرد 100 فرد پر غالب رہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تیار ہونے کی تاکید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کو غالب کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، اس کے لیے جنوں کو، اس کے لیے فرشتوں کو نہیں استعمال کرے گا، تمہیں لوگوں کو استعمال کرے گا۔ اب تم تیار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے رسول کا ساتھ دو یہاں تک کہ دین غالب آ جائے۔ پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے احکام نازل فرمائے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔